منٹو فیض سمیت نامور شخصیات کے استاد صوفی تبسم کون تھے؟ 19ویں صدی کے مشہور و معروف معلم، شاعر، ادیب صوفی غلام مصطفیٰ تبسم 4 اگست 1899 کو امرتسر میں پیدا ہوئے، جہاں ان کے بزرگ کشمیر سے آ کر آباد ہوئے تھے۔ ان کا نام صوفی غلام مصطفیٰ تھا اور تبسم تخلص تھا۔ 4 بہن بھائیوں میں صوفی تبسم سب سے بڑے تھے۔ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم نے ایف سی کالج لاہور سے BA، جبکہ اسلامیہ کالج لاہور سے MA فارسی کیا۔ BT سینٹرل ٹریننگ کالج لاہور، گورنمنٹ کالج لاہور میں اردو اور فارسی کے شعبے کے صدر رہے۔ پرانے زمانے کے استادوں کی طرح وہ صرف استاد ہی نہیں تھے، مرشدوں والی صلاحیت بھی رکھتے تھے۔ ان کے شاگردوں میں ایسے نام بھی ہیں جنہوں نے اپنے استاد کی طرح بے پناہ شہرت حاصل کی۔ ان میں سعادت حسن منٹو، قدرت اللہ شہاب، الطاف گوہر، تجمل حسین، اشفاق احمد، بانو قدسیہ، کشور ناہید، فیض احمد فیض، اعجاز حسین بٹالوی، جسٹس نسیم حسن شاہ، شہزاد احمد، حنیف رامے، ڈاکٹر عبدالسلام، پروفیسر مشکور حسین یاد اور بھارت کے سابق سیکرٹری آن جہانی DP دھر کے علاوہ بے شمار معروف لوگ شامل ہیں۔ صوفی تبسم کی ادبی خدمات کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے 3 زبانوں میں لکھا، اردو، پنجابی اور فارسی پر انہیں عبور حاصل تھا۔ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم نے غالب کے فارسی کلام کا منظوم ترجمہ بھی کیا، جو کہ ان کا بڑا کارنامہ ہے۔ فارسی کلام میں غالب کی شرح تحریر کی، جو 2 جلدوں میں چھپ چکی ہے۔ اس کے علاوہ صوفی تبسم نے امیر خسرو کے فارسی کلام کا بھی منظوم ترجمہ کیا۔ اس کی ایک غزل یہ رنگینی نو بہار اللہ اللہ گلوکارہ ناہید اختر کی آواز میں ریکارڈ کیا گیا، جس نے مقبولیت کے ریکارڈ قائم کر دیے۔ اس کلام کی تاثیر ہمسایہ ملک تک بھی پہنچی اور بھارتی موسیقاروں نے فلم جینا صرف میرے لیے میں اسی کلام کو مجھے مل گیا میرا پیار اللہ 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 کے الفاظ میں ریکارڈ کیا۔ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم محض اردو کے شاعر ہی نہیں بلکہ پنجابی اور فارسی کے بھی بلند پایا شاعر تھے۔ صوفی تبسم کی شاعری میں محبت کے جذبات کی سچی اور صحیح ترجمانی ملتی ہے۔ صوفی تبسم کی بہت سی ادبی خدمات کے ساتھ ساتھ ان کی حب الوطنی کو بھی کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، اور اس کا اظہار انہوں نے 1965 کی جنگ میں متعدد جوشیلے اور پر اثر جنگی ترانے لکھ کر کیا۔ ان کے لکھے جنگی ترانے آج بھی 1965 والا جذبہ سموئے ہوئے ہیں۔ خصوصاً ملکہ ترنم نور جہاں نے ان کے جنگی ترانے گا کر انہیں امر کر دیا، اور جو آج بھی زبان زد عام ہے۔ اے پتر ہٹا دے نہیں وکدے، میرے آ ڈھول سپاہیا تینوں رب دیا نہ کھاں، کرنیل نی جرنیل نی میرا سونا شہر قصور نی، یہ ہواؤں کے مسافر یہ سمندروں کے راہی۔ صوفی تبسم کا ایک بڑا کارنامہ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ انہوں نے دفتری زبان اردو قائم کی، جس میں دفتری زبان کی اصلاحات کو عام فہم اردو زبان میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا۔ یہاں ان کے ساتھ سید وقار عظیم بھی موجود تھے۔ صوفی تبسم پاکستان کرکٹ بورڈ کے پہلے چیئرمین بھی رہے۔ صوفی تبسم نے 2 فلموں میں گانے بھی لکھے، جن میں شام ڈھلے فلم مشہور ہے۔ ان کے فلمی گیتوں میں بھی ادبی رنگ نمایاں رہا۔ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کا علامہ اقبال کے ساتھ محبت اور عقیدت کا سلسلہ، جو زمانہ طالب علمی سے قائم ہوا، زندگی بھر رہا۔ 1932 میں صوفی تبسم نے علامہ اقبال کی زندگی میں ان کی شاعری کے لیے بہت کام کیا۔ علامہ اقبال کی وفات کے بعد تو صوفی تبسم نے علامہ اقبال کی شاعری اور فکر و فن کی تشریح وضاحت کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا۔ انہوں نے فارسی، اردو، پنجابی میں جتنا کچھ لکھا، اس کا 1/3 اقبالیات پر مشتمل ہے۔ اپنی عمر کے آخری سال تو صوفی تبسم نے صرف اقبالیات کے فروغ کے لیے وقف کر دیے تھے۔ فروری 1976 میں صوفی تبسم کی انہی خدمات کے پیش نظر انہیں اقبال اکیڈمی کا وائس پریزیڈنٹ مقرر کر دیا گیا، اور پھر آخری وقت تک وہ اسی عہدے پر فائز رہے۔ اپنی زندگی کے سفر کے اختتام پر بھی صوفی تبسم اقبال میموریل فنڈ کے سلسلے میں ٹی وی پر قوم سے اپیل کرنے اسلام آباد گئے ہوئے تھے کہ واپسی پر لاہور ریلوے اسٹیشن پر اپنے شاگرد کے ہاتھوں میں وفات پائی۔ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم 7 فروری 1978 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، لیکن وہ اپنی شاعری میں آج بھی زندہ ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ YouTube چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ Facebook پیج۔